الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 16ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان مسلمانوں کے بارے میں جو اسلام کے آغاز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ان کے گھر والوں یا ان کے مالکوں نے کیا کیا ظلم و ستم کیے۔ عزیز دوستو، نبوت کے چوتھے سال میں اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرکین نے اس کے خاتمے کے لیے جو کارروائیاں رفتہ رفتہ سر انجام دیں، ان کا تذکرہ پچھلی اقساط میں گزر چکا ہے۔ عزیز دوستو، مہینوں انہوں نے ان کارروائیوں سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ تدبیریں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہو رہی ہیں تو باہمی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے۔ اس کے بعد ہر سردار نے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کیں اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا۔ چنانچہ مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مصائب توڑے گئے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں اس کی صرف ایک جھلک بتائی جا رہی ہے۔ عزیز دوستو، ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال کو سخت خسارے سے دو چار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا۔ جناب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا۔ جناب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی ہی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ عزیز دوستو، یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف جہمی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ پھر بھی احد احد کہتے رہتے، خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، بھوکا پیاسا رکھتا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے اور لات و عزا کی پوجا کرے۔ عزیز دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتے احد احد اور فرماتے کہ اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا۔ ایک روز یہی کارروائی جاری تھی کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 280 درہم چاندی کے بدلے میں خرید کر آزاد کر دیا۔ عزیز دوستو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین، جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ عزیز دوستو، یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ ان کے والد کا نام خیاط تھا اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی لونڈی تھیں، بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ عزیز دوستو، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام افلح تھا، جو اصلاً قبیلہ ازد سے تھے اور بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے دونوں پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر دوپہر کی سخت گرمی میں باہر نکالتے اور جسم سے کپڑے اتار کر تپتی ہوئی زمین میں پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکیں۔ وہ اسی طرح پڑے پڑے ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ انہیں اسی طرح کی سزائیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار مشرکین نے ان کا پاؤں رسی میں باندھا اور گھسیٹ کر تپتی ہوئی زمین پر ڈال دیا، پھر اس طرح گلا دبایا کہ سمجھے یہ مر گئے ہیں۔ اسی دوران وہاں سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عزیز دوستو، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے۔ مسلمان ہوئے تو ان کی مالکہ انہیں آگ سے جلانے کی سزا دیتی۔ وہ لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹھ یا سر پر رکھ دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور بھی اضافہ ہوتا۔ انہیں مشرکین بھی طرح طرح کی سزائیں دیتے، کبھی سختی سے گردن مروڑتے تو کبھی سر کے بال نوچتے۔ ایک بار تو انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا، اسی پر گھسیٹا اور دبائے رکھا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا رومی لونڈی تھیں۔ وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں سزائیں دی گئیں۔ اتفاق سے ان کی آنکھ جاتی رہی۔ مشرکین نے کہا، دیکھو یہ تم پر لات و عزیٰ کی مار پڑی ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یہ لات و عزیٰ کی مار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی۔ مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ عزیز دوستو، غلاموں میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی جاتی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ نہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے ان کو عتاب کیا، کہنے لگے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، توانا لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کی اور ان کے دشمنوں کی مذمت کی۔ فرمایا، اور اس آگ سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ محض اپنے رب اعلیٰ کی مرضی کی طلب ہے۔ اس سے مقصود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اس ظلم و جور کا ایک نہایت مختصر خاکہ ہے جو اہل اللہ اور سکان حرم ہونے کا دعویٰ رکھنے والے سرکش مشرکین کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سہنا پڑ رہے تھے۔ اس سنگین صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا محتاط اور عزم و تدبیر پر مبنی موقف اختیار کریں کہ مسلمانوں پر جو آفت ٹوٹ پڑی تھی اس سے بچانے کی کوئی صورت نکل آئے اور ممکن حد تک اس کی سختی کم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حکیمانہ قدم اٹھائے۔ نمبر 1، ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو دعوت و تربیت کے مرکز کے طور پر اختیار فرمایا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا۔ عزیز دوستو، قریش نے بالآخر وہ حدیں توڑ دیں جنہیں ظہور دعوت سے اب تک عظیم سمجھتے اور جن کا احترام کرتے آ رہے تھے۔ در حقیقت قریش کی اکڑ اور کبریائی پر یہ بات بڑی گراں گزر رہی تھی کہ وہ لمبے عرصے تک صبر کریں۔ چنانچہ وہ اب تک ہنسی اور ٹھٹھے، تحقیر اور استہزاء، تلبیس اور تشویش اور حقائق کو مسخ کرنے کا جو کام کرتے آ رہے تھے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ظلم و تعدی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ عزیز دوستو، یہ بالکل فطری بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب سر فہرست ہو، کیونکہ وہ بنو ہاشم کا ایک سردار تھا۔ اسے وہ خطرہ نہ تھا جو اوروں کو تھا، وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول ہی سے یہی تھا، جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی اقساط میں گزر چکا ہے۔ ابو لہب اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، یہ ساری حرکتیں کرتا رہا۔ اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا، اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوس بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا، ان میں ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، ابن الاسدہ حضلی شامل ہیں۔ ان میں سے حکم بن ابی العاص یہ اموی خلیفہ مروان بن عبد الحکم کے باپ ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ عزیز دوستو، ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے سائیڈ پر ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجری لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھ لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا۔ پھر 3 بار فرمایا، اللہم علیک بقریش، کہ اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ عزیز دوستو، جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکتا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی بولا، محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائے کی دھمکی دے رہے ہو؟ اس وادی یعنی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تو بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے لیتے ہیں۔ اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسی حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا۔
لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہول ناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو لعن و طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارہ کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے سخت سست کہا، عتاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک کھائے۔ آخر اس منحوس عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ عزیز دوستو، یہ سب کچھ سن کر آپ کا دل یقیناً اذیت سے دوچار ہوا ہوگا، مگر سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل اور اس کی حکمتوں سے آشنائی کے لیے ان سب باتوں کا معلوم ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ عزیز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔